اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے گزشتہ لیکچر کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے بیٹا ہمارا سبق شروع کیا ہوا ہے، سبق نمبر 12 سائنس کے کرشمے، جس کا ہم 2 حصے پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اس کا صفحہ نمبر 59 جو ہے اس کی پڑھائی کی تھی۔ میں نے کتاب پر مشکل الفاظ خط کشیدہ کروا کے معنی لکھوائے تھے، اور اس میں نے کچھ الفاظ جو ہیں وہ دائرہ لگوائے تھے، جن کی میں نے آپ کو گرامر لکھوائی تھی۔ گرامر کی روح سے میں نے بتائے تھے وہ الفاظ کیا ہیں، اور میں نے معنی کتاب سے یاد کرنے کے لیے اور گرامر جو ہے وہ کاپی پر لکھنے اور یاد کرنے کے لیے دی تھی، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس سبق کا جو آخری صفحہ ہے وہ ہم پڑھیں گے، صفحہ نمبر 60 جو ہے، صفحہ 60 کی پڑھائی آج ہم کریں گے، اور اسی میں پڑھائی کے دوران آپ کو مشکل الفاظ خط کشیدہ کروا کے ان کے معنی لکھواؤں گی کتاب پر، اور کچھ الفاظ یہاں پر آپ کو دائرہ کیے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ ہم نے اپنا لکھنے کا کام کرنا ہے، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کیا ہے۔ تو پہلے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی کتابیں کھولیں، صفحہ نمبر 60، ہاتھ میں سب کے کچی پینسل ہونی چاہیے، کچی پینسل سے آپ ان کے معنی لکھتے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ طبی شعبے میں بھی انسان پیچھے نہیں رہا۔ طبی کا معنی ہوتا ہے ڈاکٹری۔ سائنسی تحقیق کے باعث، تحقیق ہوتا ہے کھوج یا جانچ پڑتال۔ باعث ایسی مشینیں اور ادویات، ادویات کس کی جمع ہے؟ دوا کی، بن چکی ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کو لاحق خطرات کو کم سے کم کر دیا ہے۔ خطرات خطرہ کی جمع ہے، لاحق ہوتا ہے پیش آنے والے۔ وبائی امراض اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں۔ وبائی امراض ماضی کا قصہ، اب اس کہانی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وبائی امراض جو ہے وہ ماضی کا قصہ بن چکے ہیں، اب ویسا کچھ نہیں رہا۔ لیکن اگر اب ہم دیکھیں تو یہ ایک وبا ہے جو کرونا پھیلی ہوئی ہے، یہ ایک وبا ہے، ٹھیک ہے، وبائی مرض ہے، ایسا مرض جو کہ اللہ کی طرف سے ہم پر نازل ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس کا کوئی ڈاکٹری علاج نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وبائی مرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ڈاکٹری علاج ہو نہیں سکتا، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی علاج ہو سکے اس کا۔ وبائی امراض اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں۔ قصہ ہوتا ہے کہانی یا واقعہ۔ سائنسی ایجادات کی بدولت آج انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کا بڑی آسانی کے ساتھ آپریشن کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے۔ مصنوعی دل تک بن چکے ہیں۔ مصنوعی ہوتا ہے جو قدرتی نہ ہو، جو بناوٹی ہو، جو انسان نے خود بنایا ہے، ٹھیک ہے، بناوٹی جو قدرتی نہ ہو، اور دکھاوے کا، تینوں معنی لکھیں گے آپ۔ ریڈیو تھراپی، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ اور دیگر متعدد چیزوں نے کینسر اور ٹی بی جیسے امراض پہ قابو پانے میں مدد دی ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس انسانی اموات کی شرح میں کمی کا باعث بنی ہے۔ اموات موت کی جمع ہے، شرح کا معنی ہوتا ہے تعداد، باعث ہوتا ہے وجہ۔ کھیتی باڑی اور زراعت انسان کے قدیم ترین پیشوں میں سے ہیں، لیکن آج انسان نے اس میدان میں بھی بیش بہا ترقی کی ہے۔ بیش بہا ہوتا ہے قیمتی۔ سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ متاثر ہوتا ہے اثر انداز ہونا۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو سائنس کے اثرات سے محروم ہو۔ محروم کا معنی ہوتا ہے ناکام رہنا یا بے نصیب، یعنی جو چیز نصیب میں نہ ہو، کسی چیز کی کمی ہونا۔ آج کے دور کی حیرت انگیز ایجاد کمپیوٹر نے تو انسان کو ورطۂ حیرت یعنی بہت زیادہ حیرانی میں ڈال رکھا ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے ایسے ایسے کام لیے جا رہے ہیں جن کا تصور بھی انسانی تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تصور کا معنی ہوتا ہے خیال۔ خلائی تحقیق، خلا ہوتا ہے ہوا میں، ٹھیک ہے، خلائی تحقیق ہو یا طب کا شعبہ، ریاضی کا میدان ہو یا انجینئرنگ، کمپیوٹر ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔ سائنس ایجادات نے انسان کی زندگی کو بہت زیادہ آرام دہ اور پورا آسائش بنا دیا۔ پورا آسائش کا میں نے پہلے بھی آپ کو پیچھے لکھوا دیا ہوا تھا۔ پورا آسائش ہوتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، آرام دہ، سہولتوں سے بھرپور یا آرام دہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی کم فہمی، فہم سے ہے یہ لفظ، فہم عقل کو کہتے ہیں،
کم فہمی کم عقلی ہے کہ اس نے انسان کے علم کو منفی طور پر، منفی ہوتا ہے نیگیٹو یعنی برے طریقے سے، مثبت ہوتا ہے اچھا اور منفی ہوتا ہے برا۔ منفی مثبت اچھے کو کہتے ہیں اور منفی برے کو، تو منفی طور ہوتا ہے برے طور پر استعمال کیا، اور ایسے ایسے ہلاکت خیز، ہلاکت ہلاک سے، اور ہلاک کا معنی ہوتا ہے مر جانا، ہلاکت خیز ہلاک کرنے والے ہتھیار اور گولہ بارود بنا لیے کہ خدا کی پناہ۔ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم وغیرہ ایسی ہلاکت خیز ایجادات ہیں، تاہم یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اگر ہم سائنس اور سائنسی ایجادات کو انسانی فلاح و بہبود، فلاح ہوتا ہے بھلائی، بہبود بہتری، فلاح و بہبود بھلائی اور بہتری کے لیے استعمال کرے تو یہ زمین اور معاشرہ امن، محبت، بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے۔ نمونہ کا معنی ہوتا ہے مثال۔ اچھا، یہ جن کے میں نے معنی کتاب پر لکھوائے، ان کے معنی آپ کتاب پر لکھیں گے اور کتاب سے ہی یاد کریں گے۔ اور یہ جو دائرہ کیے ہوئے 11 لفظ ہیں، کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11۔ ٹھیک ہے، یہ 11 الفاظ آپ نے کس طرح کام کرنا ہے یہ دیکھیں۔ آپ سب سے پہلے ایسے حاشیہ لگائیں گے اردو الف کی کاپی پر۔ سب سے پہلے حاشیہ لگا کر آپ ادھر لکھیں گے تاریخ 9 ستمبر 2021، جماعت کا کام، دن لکھیں گے جمعرات، عنوان سبق کا نام لکھیں گے سائنس کے کرشمے، ذیل عنوان دائرہ کروائے گئے الفاظ کے اعراب لگانا۔ پھر آپ اس طرح لفظ لکھیں گے، پہلی سطر پر 3 لفظ لکھیں گے درمیان میں جگہ چھوڑتے ہوئے، پھر ایک سطر چھوڑ کر، پھر آپ اگلی سطر پر جب لکھیں گے تو 2 لفظ لکھیں گے ان 3 الفاظ کے درمیان والی جگہوں پر، پھر آپ 3 لکھیں گے، پھر آپ 2 لکھیں گے، آخر میں ایک بچ گیا وہ ان 2 کے درمیان لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، کام کو اچھے طریقے سے کرنا بھی آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اعراب والے الفاظ اس طرح لکھنے ہیں، ایک لائن پر 3 لفظ، پھر ایک لائن چھوڑ دینی ہے، پھر 2 لفظ لکھنے ہیں، پھر 3 لکھنے ہیں، پھر 2 لکھنے ہیں، پھر 1۔ اچھا، یہ الفاظ میں نے لکھ دیے ہیں: ادویات، لاحق، امراض، علاج، مصنوعی، متاثر، محروم، شرح، فہم، ہلاکت، بہبود۔ اب ان الفاظ کے اعراب میں نے کیوں نہیں لگائی، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان 11 الفاظ کے اعراب لغت سے خود تلاش کر کے لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہی آپ کا کام ہے۔ کاپی پر آپ یہ کریں گے، ان الفاظ کے آپ اعراب خود تلاش کر کے لگائیں گے، اور یہ جو کتاب پر الفاظ معنی لکھوائے گئے وہ الفاظ معنی کتاب پر معنی لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے۔